आज SKM 91 न्यूज पहुंचाएगा आवाम तक। हर अहम खबरों के लिए SKM 91 न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है शहर हैदराबाद के मशहूर व मअरूफ़ आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुग़नी साहब, नाज़िम मदरसा सबीलुल फलाह बनलागुड़ा व सिटी सदर जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद। आइए हम हज़रत मुफ्ती साहब से शब बारात के उन्वान से कुछ अहम दीनी मालूमात हासिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। शब बारात हर साल अल्लाह ताला की तरफ से एक अज़ीम नेमत है। बंदों को गुनाह करने के बाद साल भर के सय्यात और गुनाह की माफ़ी तलाफ़ी के लिए, तौबा इस्तिग़फ़ार के लिए एक रात अल्लाह ताला की तरफ से अज़ीम अतिया और नेमत है। वैसे अल्लाह ताला रहमान व रहीम है, मेहरबान हैं, गफ़्फ़ार हैं, तव्वाब हैं। व इन्नी लगफ़्फ़ारुल लिमन ताबा व आमना व आमिला सालिहन सुम्मा इहतदा, अल्लाह ताला की शान है। तो इसलिए अल्लाह ताला अपने बंदों पर मेहरबानी करते हुए, रहमत करते हुए साल में कई मौक़े ऐसे रखे हैं जिनमें बंदा तौबा करके अपने गुनाहों की सय्यात की माफ़ी मांग कर पाक व साफ़ हो सकता है। उसी मौक़े में से ये एक मौका है शब बारात थी, जो हर साल अल्लाह ताला की तरफ से अज़ीम नेमत है, बंदों के हक़ में अल्लाह ताला अता फ़रमाते हैं। इसलिए बंदों को चाहिए कि अज़ीम नेमत की कदर करें। अल्लाह ताला की ये मेहरबानी है, अतिया है, नेमत है, इसकी कदर करें। शब बारात से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ फ़ज़ाइल हैं और अहादीस मुबारका से इसका सबूत मौजूद है। कई सहाबा ने शब बारात की अज़मत व फ़ज़ीलत की रिवायत और हदीस बयान की है। इसलिए अहले सुन्नत वल जमाअत के तमाम फ़ुक़हा और उलमा के नज़दीक शब बारात एक हकीकत है, अल्लाह ताला की एक नेमत है, अहादीस से साबित है। सहाबा किराम इसका एहतमाम किए हैं और औलिया किराम और फ़ुक़हा इज़ाम, उलमा किराम और तमाम उम्मत मुस्लिमा तवातुर के साथ रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से आज तक तवातुर के साथ शब बारात का एहतमाम करती चली आ रही है। शब बारात से मुताल्लिक़ 3 आमाल हैं। 2 अमल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से साबित हैं और एक अमल आपके अमल से साबित होता है। 2 अमल, नंबर 1, रात में जागना यानी इबादत करना। क़ियामुल लैल का लफ्ज़ ये इस्तिलाह है जिसका मतलब ये होता है कि रात की इबादत, यानी रात में अल्लाह ताला की इबादत करने का नाम क़ियामुल लैल है। चाहे नमाज़ पढ़कर, चाहे कुरान पढ़कर, चाहे ज़िक्र व अज़कार में मशगूल होकर या तौबा इस्तिग़फ़ार में मशगूल होकर, बहरहाल अल्लाह ताला को राज़ी करने और मनाने और अपने गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार करने का मौका है। इस रात में जिस तरह मुमकिन हो अल्लाह ताला की इबादत की जाए, अल्लाह ताला को राज़ी और खुश करने का एहतमाम किया जाए। ये रात में इबादत करना चाहे किसी तरह की इबादत हो, कुरान पढ़कर, तिलावत करके, नमाज़ पढ़कर और एतिकाफ़ मस्जिद में बैठकर रात भर का एतिकाफ़ करके, या ज़िक्र अज़कार या तौबा इस्तिग़फ़ार, जिस तरह मुमकिन हो इसका एहतमाम करना, ये एक अमल है।
جو حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا قوموا لیلہا، رات میں اللہ کی عبادت کرو۔ پوری رات عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رات کے کچھ حصے میں، پھر اخیر رات میں یا درمیانی رات میں، جیسا موقع ہو عبادت کرنا چاہیے، عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا عمل صوموا نہارہا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے دن میں روزہ رکھو، رات میں عبادت کرو اور دن روزے سے گزارو۔ تیسرا عمل ہے جو حضور علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں آپ بقیع قبرستان گئے اور وہاں مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کی، اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری اور مناجات میں مشغول رہے۔ قبرستان جانے کا عمل یہ آپ کے عمل سے ثابت ہے۔ تو شب برات سے متعلق 3 اعمال ہیں، 2 عمل آپ کے ارشاد مبارک سے ثابت ہوتے ہیں، ایک عمل قبرستان جانے کا عمل یہ آپ کے عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے ان تین اعمال کا اہتمام شب برات کی رات میں کیا جا سکتا ہے، اس رات میں کیا جا سکتا ہے۔ رات میں جاگو، دن میں روزہ رکھو اور بلا کسی اہتمام کے اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے قبرستان جانا اور اپنے مرحومین کے لیے ایثار ثواب کرنا بغیر کسی اہتمام کے، یہ آپ کے عمل سے ثابت ہے۔ ان 3 اعمال کے علاوہ کوئی اور عمل اس رات کی مناسبت سے یا اس رات سے متعلق ثابت نہیں ہے۔ ان 3 اعمال کے علاوہ تمام اعمال سے جو اس رات میں کیے جاتے ہیں بچنا چاہیے۔ عبادت، اس رات کی عبادت مسجد میں بھی کی جا سکتی ہے، موقع ہو گھر میں بھی کی جا سکتی ہے، البتہ حضور علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق گھر کی عبادت مسجد کی عبادت سے زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں، نفل نماز، سنت نماز، جتنی عبادتیں ہیں وہ اپنے گھر میں زیادہ افضل اور بہتر ہیں۔ اس ارشاد مبارک کی روشنی میں شب برات میں بھی مسجدوں میں وقت گزارنے کے بجائے اپنے گھروں میں عبادت میں وقت گزارنا، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو لے کر عبادت میں وقت گزارنا زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ روزہ رکھنے سے متعلق ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ جب روزہ رکھیں سال بھر میں ایک روزہ رکھنا نہیں چاہیے، 2 روزے رکھنا چاہیے۔ اس لیے اس روزے سے متعلق بھی عوام اور خواص اور بالخصوص خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ایک روزہ نہیں رکھنا چاہیے، 2 روزے رکھنے چاہیے۔ اس سلسلے میں امت مسلمہ کو پوری طرح معلوم ہونا چاہیے کہ سال بھر میں ایک روزہ رکھا جا سکتا ہے، جب موقع ہو ایک روزہ رکھنا چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں، 2 روزے رکھنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ 10ویں محرم سے متعلق حکم ہے، تاکید ہے کہ ایک روزہ نہ رکھیں، 10ویں محرم کا ایک روزہ نہ رکھیں، 9ویں محرم یا 11ویں محرم کا روزہ شامل کر لیں۔ ایک روزہ رکھنا وہاں مکروہ ہے اور 2 روزے رکھنا چاہیے۔ باقی اس 10 محرم کے روزے کو چھوڑ کر سال بھر میں جب روزہ رکھنا چاہیں، ایک روزہ رکھنا چاہیں ایک روزہ رکھ سکتے ہیں، 2 روزہ رکھنا چاہیں 2 روزہ رکھ سکتے ہیں۔ شب برات سے متعلق ایک روزہ ہے تو روزہ رکھیں، 2 روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح اگر ہم شب برات کو منائیں اور شب برات کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ گناہوں کی معافی کی رات ہے، مغفرت اور بخشش کی رات ہے۔ دن میں روزہ رکھیں تو روزے کی برکت سے ہمارے درجات بلند ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ اور اگر بغیر کسی اہتمام کے، بغیر کسی شور شرابے کے، بغیر کسی لوازمات کے اگر ہم سادگی کے ساتھ قبرستان جائیں تو ہمارے اپنی موت کی یاد کرنے کا ذریعہ بنے گا اور آخرتی کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو شب برات کے اہتمام کی توفیق اور سعادت مرحمت فرمائے۔ البتہ ایک بات سے بہت بچنے کی ضرورت ہے کہ اس رات میں سڑکوں پر، روڈوں پر، ہوٹلوں پر، بازاروں میں رش لگانا اور یہ رات اس طرح بازار کی نظر کر دینا، ہوٹلوں کی نظر کر دینا، دوستوں کی نظر کر کے اللہ تعالیٰ سے
کی عبادت سے محروم ہو جانا یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے. اس سے بہت زیادہ اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شب برات کی برکتیں نصیب فرمائیں، رحمتیں نصیب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے اپنوں کو خوشیاں بانٹیے، محمدیہ مندی ہاؤس پر چلے آئیے. مندی کھائیے اور دوستوں کو کھلائیے. عربی ڈشز کا مزہ تو محمدیہ مندی ہاؤس پر ملتا ہے، جہاں پر فیملی کے لیے علیحدہ انتظام، دوست احباب کے لیے الگ اہتمام کیا گیا ہے. پسند آپ کی، پیشکش ہماری. محمدیہ مندی ہاؤس، نیئر محمدیہ شاورما، قادر باغ، نانل نگر، حیدرآباد.